جگہ مسجد کے لیے مقرر ہو گئی ہے یا مسجد بن چکی ہے، تو اب کیا اس میں مزار بنانے کی کسی کی اجازت ہوگی؟ اگر وہ مسجد وقف ہو گئی ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اور مسجد کی وہ جگہ ہے، اس میں تو مزار نہیں بنایا جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار ہے فائز الانوار، جو گنبد خضرا ہے نا، یہ دراصل نبی کا یہ خاصہ ہے کہ جہاں ان کی وفات ہو وہیں ان کا مزار بنے۔ تو وہ دراصل بی بی عائشہ ہماری امی جان کا یہ مکان عالی شان، تو وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات ظاہری اختیار فرمائی۔ تو یوں مطلب یہ کہ آپ کی وہاں تدفین ہوئی، تو اس وقت وہ مسجد سے باہر ہی تھا، یہ الگ سے ہی تھا، لیکن بعد میں توسیع میں وہ مسجد کے اندر مطلب یا مسجد ان کے اندر شامل ہے۔ مزار مسجد کے احاطے میں کسی نے شامل کر لیا تو وہ الگ صورت ہے، لیکن مسجد میں کھود کر مسجد جو نماز کی جگہ، جو وقف کی جگہ ہے، وہ اس مسجد میں مزار نہیں بن سکتا۔ ہاں، خارج مسجد جو حصے ہوتے ہیں نا، ان میں ہمارے عرف دیکھا ہے کہ جو بانیان ہوتے ہیں، اس کے جیسے اس کا کوئی بانی ہے یا پرانے امام صاحب ہیں، ان کا مزار بنایا جاتا ہے، لیکن وہ عین مسجد نہیں ہوتی، وہ مسجد سے خارج اگرچہ مسجد کی جگہ ہوتی ہے، ہوتا ہے ویسے یہ دیکھا ہے۔ اس طرح مدارس میں بھی ہوتا ہے کہ جگہ تو وقف ہی ہوتی ہے، لیکن جو پرانے جو بزرگ ہوتے ہیں، شیخ الحدیث اور بڑی مطلب درجے کے علماء، تو ان کے مزارات بنتے ہیں مدارس میں بھی، جگہ وقف کی ہوتی ہے، لیکن مسجد کے حکم میں اور مدارس کے حکم میں مسائل میں فرق ہے کچھ۔ اس میں جیسا آپ نے ارشاد فرمایا، تو یہ بعض اوقات تو وہ جگہ ہوتی ہیں کہ جو مساجد اور مدارس پہ وقف نہیں ہوتی، وہ مخصوص الگ رکھی جاتی ہیں، جیسے مشہور مدارس ہیں بعض، اس میں جیسے مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے اور دیگر کا ہے، تو وہ جگہ ایک الگ ہیں بالکل۔ تو لیکن بعض ہمارے پاس ایسے مسائل آئے ہیں بانیان مسجد کے اور کچھ مشائخ کے، کہ وہ ایسی جگہ کہ جو مسجد کی تھی اور اس میں بنانے کی اجازت بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے عقیدت کی بنیاد پر یہ کوشش کی کہ یہاں پر مسجد کے اندر ہی مزار یا مسجد کی جو جگہ ہے وہ وقف ہو چکی ہے، مدرسے کی جگہ وقف ہو چکی ہے اس کام کے لیے، تو وہ شرعاً وہاں پر بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو جس نے رہنمائی دی تو پھر الحمدللہ اگر اس نے عمل کیا تو اس کے لیے فائدہ ہوا، ورنہ بہرحال یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بعض اوقات وہ جگہ خاص مقرر ہوتی ہے کہ یہاں پہ بانیان مسجد یا جو پیر صاحب ہیں یا مشائخ میں سے کوئی ہیں تو ان کے لیے وہ جگہ ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہی اسی مقصد کے لیے، اور بعض اوقات وہ وقف ہو چکی ہوتی ہے مسجد یا مدرسے پر، تو پھر وہاں پر اس کی اجازت بغیر شرعی رہنمائی کے ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔